بجلی اور پیٹرول مہنگا ہوگا، IMF کا طے شدہ شرائط پوری کرنے کا مطالبہ۔ سابق حکومت کی پیٹرول، ڈیزل اور بجلی پر دی گئی سبسڈی واپس لینے پر اتفاق۔ IMF کی پاکستان کے لیے قرض پروگرام کو 1 سال کی توسیع پر رضامندی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ رواں سال ٹیکس ریٹ بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ غربت میں کمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رقم بڑھائی جا سکتی ہے۔ کارخانوں کی تعداد بڑھائیں گے تاکہ لنگر خانے کم ہوں۔ کابینہ کے نصف وزیر ضمانتوں پر ہیں۔ حکومت نے عوام کی بھلائی کا کام نہیں کیا، اپنے لوگوں کے نام ECL سے نکالے۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھٹو کا نواسہ اور بے نظیر کا بیٹا لندن میں نواز شریف سے خیرات مانگنے گیا ہے۔ ایک دوسرے کو کوسنے والے ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ 29 مئی کو PTI کا ملتان میں جلسہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف کا معاملہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر کو حلف کے لیے ایک اور ایڈوائز، کہا حلف برداری کے لیے ہائی کورٹ کا حکم واضح ہے، کسی مشاورت کی ضرورت نہیں۔ مسلم لیگ نون کا آج ایک بار پھر حلف کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس، PTI کی 2 اہم درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے PTI کی الیکشن کمیشن پر جانبداری کے الزامات کے خلاف درخواست آج کی اپیل کے ساتھ منسلک کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کچھ دیر میں سماعت کرے گا۔ وزیر اعظم کا مئی تک لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی کا حکم۔ بدترین لوڈ شیڈنگ پر شہباز شریف ان ایکشن۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے اور عوام کی مشکلات پر برہمی کا اظہار۔ ہنگامی اقدامات کی سخت ترین ہدایت، کہا عوام کو جب تک اس عذاب سے نجات نہیں ملتی چین سے بیٹھوں گا، نہ ہی کسی کو چین سے بیٹھنے دیں گے۔ شہباز شریف کی وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی بار لاہور آمد۔ ملک بھر میں قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کمی کا اعلان۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں جیل میں سہولیات کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان۔ کوٹ لکھپت جیل جوہر ٹاؤن میں رمضان بازار کا اچانک دورہ۔ عوام کو اشیاء خورد و نوش کی مناسب قیمت پر فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا PKLI کا بھی دورہ۔ 150 سے زائد ملزمان کے نام ECL سے نکال دیے۔ امپورٹڈ حکومت نے فرار کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شیخ رشید احمد کا ٹویٹ، کہا امپورٹڈ حکومت کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں، سپریم کورٹ سے جلد اچھی خبریں متوقع ہیں۔ کراچی میں بجلی کی فراہمی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ نیشنل گرڈ سے ملنے والی بجلی میں اضافے سے لوڈ مینجمنٹ کے دورانیے میں کمی واقع ہوئی ہے۔ آج شہر کے کسی حصے میں لوڈ مینجمنٹ نہیں کی گئی۔ اور کراچی میں قیمتی گاڑیوں کے شیشے چوری کرنے کی وارداتیں معمول بن گئیں۔ چور PECH بلاک 3 میں گھر کے باہر کھڑی گاڑی کے شیشے لے اڑے۔ واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ چہرے واضح ہونے کے باوجود ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ہر وقت باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔ 24 دن سے صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے اور ایک افراتفری کا عالم ہے اور پنجاب کے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ فائلیں رکی پڑی ہیں، محکمے بند ہیں، کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے باوجود عمران نیازی صاحب اور ان کا نام نہاد گورنر عمر سرفراز چیمہ وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے
اس آئینی بحران کو سلجھانا نہیں ہے، وہ اس صوبے کو مزید بحرانی کیفیت میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو آئینی بحران ہے یہ مزید شدت اختیار کرے اور یہاں پر تباہی اور بربادی خدا نخواستہ پھیلے، اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اور صرف اقتدار کی ہوس میں وہ تقریب حلف برداری نہیں ہونے دے رہے۔ عدالت عالیہ کے آرڈر کے تحت وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے حوالے سے کوئی مزید کارروائی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس آرڈر میں یہ درج ہے کہ وزیر اعلیٰ کا حلف کروایا جائے، منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف کروایا جائے۔ اب اس بات کو بھی 3 دن ہو گئے، جس طرح آئین کو پامال کیا گیا، جس طرح قانون کو اور ضابطے کو پیروں تلے روندا گیا، اسی طریقے سے عدالت عالیہ کے واضح احکامات کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا۔ اگر اس ملک کے اندر عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا اور کچھ مقتدر شخصیات جس میں صدر پاکستان، گورنر پنجاب جو کہ سبکدوش ہو چکے، جن کے خلاف وزیر اعظم نے صدر پاکستان کو سمری بھجوا دی کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، وہ کس اخلاقی جواز یا قانونی جواز کے تحت گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں؟ ہم پرامن لوگ ہیں، ورنہ گورنر ہاؤس سے کسی کو نکالنا لاہور شہر میں بہت معمولی بات ہے، مگر ہم قانون، ضابطے، عدلیہ کے احترام اور آئین کی بالادستی پر کاربند ہیں اور کاربند رہیں گے۔ اس آئین شکن گورنر نے 4 دن کی گورنری پر اپنا ضمیر بیچا، عمران خان کی اطاعت میں آئین کی پامالی کی، آئین کو پیروں تلے روندا، اور صرف گورنر ہاؤس کی شان و شوکت کے لیے، گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے، 4 دن تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ میرے بھی نام کے ساتھ سابقہ گورنر لگ جائے، وہ آج بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ مگر گورنر صاحب، آپ کو تاریخ ایک بدترین کردار کے طور پر یاد کرے گی۔ تاریخ میں آپ ایک آئین شکن کے طور پہ جانے جائیں گے، تاریخ میں سیاہ ترین اوراق میں آپ کا نام لکھا جائے گا جب ان لوگوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے اس ملک میں آئین توڑا، قانون توڑا اور عدلیہ کے فیصلوں کا احترام نہیں کیا، تو آپ کا نام سر فہرست آئے گا۔ یہ بہت افسوسناک امر ہے کہ آپ نے حلف لیا کہ میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا، میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا، میں پاکستان کے آئین کا دفاع کروں گا، اور اس کے باوجود آپ نے آئین شکنی کی اور آئین کو پامال کیا۔ کوئی بات نہیں، آئین شکنی بھی کی اور عدالتی آرڈرز کو بھی ماننے سے انکار کیا۔ ہم بطور محب وطن پاکستانی، بطور قانون کے طالب علم کے، بطور قانون کو فالو کرنے والوں کے، ہم آج دوبارہ عدالت میں موجود ہیں۔ ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ہم چاہتے تو کسی بھی آئینی عہدیدار سے حلف لے سکتے تھے، مگر ہم وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے۔ ہمارا قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، اسی لیے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہیں، عدالت کا دروازے پر دستک دے رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور آئین کا تحفظ وہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم عدالتوں کے سامنے اپنی ابتدا رکھیں۔ تو آج ایک درخواست دائر کرنے آئے ہیں کہ 24 دن ہو گئے صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے، 5 دن ہو گئے ہیں وزیر اعظم نے صدر پاکستان کو ایک ایڈوائس بھیجی ہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو کہا جائے کہ وہ یہ حلف لیں، اور یہ ایڈوائس اس دن گئی
जिस दिन सदर पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म को ख़त मौसूल हुआ कि मुझे हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल गया है, मेरी रहनुमाई की जाए कि मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। जब सदर का ये ख़त मौसूल हुआ, उसके जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक एडवाइस भेजी जुम्मे वाले दिन कि आप हफ्ते को 4 बजे सादिक सजरानी चेयरमैन सेनेट को कहें कि वो हल्फ ले। उस एडवाइस जाने के बावजूद आज तीसरा दिन है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल शाम दोबारा अदालत आलिया के एहतराम में अदालत आलिया के ऑर्डर्स के तहत एक और रिमाइंडर भेजा गया सदर पाकिस्तान को कि आपको एक एडवाइस भिजवाई गई है कि चेयरमैन सेनेट से वो दिलवाया जाए। हम उसकी याद दहानी आपको किए देते हैं और अदालती ऑर्डर साथ लगा है कि अदालत की मंशा क्या है। उसके बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए हम अदालत में ये इस्तदा लेकर आए हैं कि आइन के तहत, कानून के तहत ये तौहीन बनती है और हमारा हक है कि हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें, मगर ये हम मुस्तकबिल में फैसला करेंगे कि हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त गवर्नर और सदर पाकिस्तान के खिलाफ कब करनी है। याद रहे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बतौर वज़ीर आज़म उनको डी सीट किया गया था तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर। और मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि आज जो हम यहाँ मौजूद हैं, हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त अभी नहीं दे रहे। हमारी इस्तदा ये है कि क्योंकि सदर पाकिस्तान ने, गवर्नर ने अपनी आइनी जिम्मेदारियों से इनहराफ किया है, उन्होंने अदालत के ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया है, इसलिए जो वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी है सदर पाकिस्तान को, उसके तहत अदालत आलिया ये अहकामात चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी को सादिर फरमाए कि वो इस आइनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हल्फ का प्रोसेस मुकम्मल करें। ये दरख्वास्त इसलिए की गई है क्योंकि सदर पाकिस्तान और सबकदोश गवर्नर पंजाब अपनी आइनी जिम्मेदारी से रूगर्दानी कर रहे हैं, आइन और कानून को पामाल कर रहे हैं। इसीलिए अदालत आलिया से हमारी ये दरख्वास्त है कि सादिक सजरानी साहब को वज़ीर आज़म की सदर को भेजी गई एडवाइस के मुताबिक ये हुक्म सादर किया जाए कि वो हल्फ का प्रोसेस मुकम्मल करें। और ये अदालत की मंशा थी, जब इलेक्शन करवाने का ऑर्डर यहाँ से करवाया गया तो ये अदालत की मंशा थी कि इलेक्शन के अमल को फिलफौर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि आइन ये कहता है कि वज़ीर आला के बगैर सूबा नहीं चल सकता, हुकूमत के बगैर सूबा नहीं चल सकता। और इलेक्शन के अमल का आखिरी मरहला तकरीब हल्फ बर्दारी है। जब तक तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं होती, इलेक्शन का अमल मुकम्मल नहीं होता। तो ये आज जो बहरानी कैफियत है, हम उम्मीद रखते हैं कि आइन का बोलबाला होगा, हम उम्मीद रखते हैं कि कानून पर अमल किया जाएगा, हम उम्मीद रखते हैं कि सूबे का जो बहरान है इसका खात्मा किया जाएगा। और जो बग़ैर हुकूमत के एक अफरा तफरी की कैफियत है, ये सूबे को तबाही की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ना हो, ये चाहते हैं कि कोई पूछने वाला ना हो कि जराइम में इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चाहते हैं कि कोई पूछने वाला ना हो कि रमज़ान में अशियाए खुर्दनोश की क्या कीमत है। ये जो तबाही बर्बादी की तरफ सूबे को ले जा रहे हैं अपनी ज़ाती नाक की तस्कीन के लिए, इनको हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर में अदालत के सामने अपनी इस्तदा पेश करेंगे और हम इंशाअल्लाह उम्मीद रखेंगे कि सादिक सजरानी साहब को ये डायरेक्शन जाएगी कि वो नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब से हल्फ ले। बहुत शुक्रिया। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। सपोर्ट था जब आप खेलते थे, लोग कहते नहीं, घर वाले कहते होंगे यार किधर किन चक्रों में पड़ गया। उस वक्त तो फ्यूचर इतना नहीं था। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बहुत डांट पड़ती थी जनाब, इसलिए कि वो वालिद साहब का कारोबार लड़काना भी था। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जाके वहाँ बैठूं और